اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. للفقراء المہاجرین، ان فقیر مہاجرین کے لیے، الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، وہ جو نکال دیے گئے اپنے گھروں اور مالوں سے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ تلاش کرتے تھے فضل اللہ سے اور اللہ کی رضا، وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہ مدد کرتے تھے اللہ کے دین کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اولئک هم الصادقون، یہی لوگ تو سچے ہیں. والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم، اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ پکڑا گھر میں اور ایمان لائے ان سے قبل، یحبون من ہاجر الیہم، وہ پسند کرتے تھے جو ہجرت کر کے آئے ان کی طرف، ولا یجدون فی صدورہم حاجہ، اور وہ نہیں پاتے تھے اپنے سینوں میں کوئی تنگی، مما اوتوا، اس سے جو وہ دیے گئے، ویؤثرون علی انفسہم، اور وہ ترجیح دیتے تھے اپنے نفسوں پر، ولو کان بہم خصاصہ، اگرچہ وہ خود بھوکے ہی ہوں، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو کوئی بچا لیا گیا نفس کے بخل سے، بس یہی لوگ تو فلاح پانے والے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الحشر کا پہلا رکوع آیت نمبر 8 اور 9 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں مال فے کے متعلق آپ حضرات نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مال فے جو تمہیں بغیر مشقت کے حاصل ہو جائے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے چاہیں تقسیم فرمائیں. وہ غریبوں، مسکینوں، یتیموں، مسافروں کو دیا جاتا ہے.
اور نبی پاک جو تمہیں دیں لے لو اور جس سے روکے رک جاؤ۔ آج کے سبق میں اسی کی تفصیل کرتے ہوئے 3 جماعتوں کا ذکر ہے، جن میں سے 2 کا ذکر آج کے سبق کے اندر ہے اور تیسرے کا ذکر انشاءاللہ کل کے درس میں آ جائے گا۔ 3 جماعتوں میں سے پہلی جماعت مہاجرین کی ہے، دوسری جماعت انصار کی ہے اور تیسری جماعت ان سے بعد والوں کی ہے۔ ان میں سے جو فقیر اور غریب ہیں فرمایا ان کو یہ دیا جائے، اور ساتھ مال فہ کے مصرف بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان تینوں جماعتوں کی صفات بھی بیان فرما رہے ہیں اور ان کی تعریف بھی فرما رہے ہیں، فقراء مہاجرین کی بھی، انصار کی بھی، اور انشاءاللہ کل کے درس میں آ جائے گا کہ بعد والوں کی بھی۔ فرماتے ہیں یہ مال فہ کس کو دیا جائے گا؟ للفقراء المہاجرین، ان فقیر مہاجرین کو، الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، جو نکال دیے گئے تھے اپنے گھروں اور مالوں سے۔ کل کے سبق میں آپ سن چکے ہیں کہ بنو نذیر کے اس مارکے میں جو مال ملا تھا وہ سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین میں تقسیم فرمایا۔ انصار میں سے صرف 1-2 صحابہ کو دیا، باقی انہیں کو دیا، کیونکہ ان کے مال اور ان کی جائیدادیں سب مکہ میں رہ چکی تھیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اب یہاں پہ حکم تو بیان ہو گیا کہ ان کو دینا ہے، اب آگے اللہ تعالیٰ ان کے اخلاص کی بیان کرتے ہیں اور ان کی تعریف بیان فرماتے ہیں۔ وہ فقراء مہاجرین جو تھے وہ کیسے لوگ تھے؟ اللہ فرماتے ہیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رضا کے متلاشی تھے، تو ان کی گواہی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے تھے، یعنی اللہ کے دین کی مدد کے لیے نکلے تھے، ان کا اور کوئی مقصد اور کوئی غرض ان کی نہ تھی۔ تو انصار کی تعریف اگلی آیت میں آ رہی ہے اور مہاجرین کے دلوں کی گواہی اللہ یہاں بیان فرما رہے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اس کے علاوہ اور مقامات بھی اللہ تعالیٰ ان کی گواہیاں دیتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرتے ہیں، اور میں اللہ گواہی دیتا ہوں کہ میری ہی رضا چاہتے ہیں۔ تو ان کے دلوں کی گواہیاں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ وہ اللہ ہی کی رضا کی خاطر ہی سب کچھ کرنے والے تھے۔ آج ہم سب مسجد میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، ہمیں دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ فلاں آدمی حج کے لیے گیا ہے، یقیناً اللہ کی رضا کے لیے گیا ہوگا، فلاں آدمی نمازی ہے، یقیناً اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہوگا، اچھا گمان رکھنا چاہیے، لیکن ہم کسی کے بارے میں اچھی گواہی نہیں دے سکتے۔ ہم سے کوئی پوچھے کہ فلاں آدمی جو حج کے لیے گیا تھا تو ہم گواہی دو جی وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے گیا تھا، ہم یہی کہیں گے انشاءاللہ امید تو یہی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے گیا ہوگا، لیکن ہم 100% گواہی تو نہیں دے سکتے۔ لیکن اگر کوئی ہم سے یہ پوچھے مہاجرین نے جو ہجرت کی تھی وہ اللہ کی رضا کے لیے کی تھی، اور انصار نے آگے جو مدد کی تھی وہ اللہ کی رضا کے لیے، تو ہم قسم کھا کے گواہی دے سکتے ہیں کہ بالکل اللہ کی رضا کے لیے کی تھی، کیونکہ اللہ جو گواہی دے رہے ہیں۔ کون گواہی دے رہے ہیں؟ اللہ جو گواہی دے رہے ہیں ان کے لیے قرآن پاک میں کہ وہ میری رضا کے لیے انہوں نے سب کچھ کیا تھا، تو اس لیے ان کے بارے میں ہم گواہی دے سکتے ہیں، اور قرآن پاک کی گواہی موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی جب گواہی موجود ہے تو اس لیے ہمیں بھی 100% یقین رکھ کے ان کے ہاتھ میں گواہی دینے میں کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے فرماتا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ تلاش کرتے اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا۔ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کیوں ہجرت کر کے آئے؟ کیوں گھر بار چھوڑ کر چلے گئے؟ کیا مقصد تھا ان کا؟ فرمایا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وہ نصرت کرتے تھے اللہ کی، یعنی اللہ کے دین کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الصادقون، یہی لوگ تو سچے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ لوگ کیا ہیں؟ سچے ہیں۔ صحابہ اسلام جنہوں نے ہجرت کی، اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الصادقون، یہی لوگ تو سچے ہیں۔ اللہ، اب دوسری گواہی انصار کے بارے میں فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، دوسری گواہی انصار کی، وہ لوگ تبوؤ جنہوں نے جگہ پکڑی، ٹھکانہ پکڑا، الدار گھر میں،
گھر سے مراد مدینہ جس کو دار ہجرت کہتے ہیں، دار سے مراد دار ہجرت اور دار ہجرت سے مراد مدینہ منورہ، جنہوں نے پہلے سے یہاں پہ گھر پکڑا، اس گھر میں رہتے تھے، یہاں کے مقامی تھے، والایمان اور وہ بھی ایمان والے تھے، من قبلہم ان سے پہلے، یعنی پہلے ایمان لائے اور اس انتظار میں تھے کہ کوئی مہاجر ہجرت کر کے آئے ہمارے پاس، ہم اس کی خدمت کریں۔ فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، اور وہ لوگ جنہوں نے مدینہ منورہ میں ٹھکانہ پکڑا، جو یہاں کے مقامی تھے، ایمان لایا پہلے سے، یحبون من ہاجر الیہم، اور وہ اس بات کو پسند کرتے تھے جو ہجرت کر کے آئے ان کی طرف، جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے، یہ انصار ان مہاجرین سے محبت کیا کرتے تھے، محبت کرنے والے تھے۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور یہ اپنے سینوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کرتے تھے اس سے جو وہ مہاجرین دیے جائیں۔ کل کے شب میں جیسے ہم نے پڑھا، اسلم صاحب والا پورا محلہ جو ہے نا میری نگاہوں سے چھپا ہوا ہے، تو یہ پورا مسئلہ کرتا ہے۔ اب چھپے ہوئے بندے کا اعتبار نہیں ہوتا نا، سویا ہوا ہے یا جاگ رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اب جیسے کل کے شب آپ نے سنا کہ قبیلہ بنو نذیر میں جو بھی مال ملا آپ نے مہاجرین کو دے دیا، انصار میں سے انصار نے محسوس نہ کیا، اور یہ اعتراض ہے کہ یا رسول اللہ ہم بھی تو ساتھ ہی گئے تھے نا، ہم بھی تو آپ کے ساتھ ہی تھے معاشرے میں، 6 دن ہم نے بھی وہاں معاشرہ رکھا بنو نذیر پہ، ان مہاجرین کو مال دیا جا رہا، ہمیں کیوں نہیں دیا جا رہا؟ اللہ فرماتے ہیں نا نا نا، ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کرتے تھے جو دیا گیا ان مہاجرین کو۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے، معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ 2 بندے اکٹھے جائیں کام کرنے کے لیے، ایک کو دیہڑی ملے ایک کو نہ ملے، اس سے پوچھنا دوسرا وہ برداشت کرتا ہے؟ اس کو کہا بھیا تجھے ضرورت نہیں ہے، تیرا گھر چلتا ہے، وہ کہے گا گھر تو چلتا ہے یار، اب میں یہاں پہ کام نہیں کیا۔ یہ حال تھا انصار اور مہاجرین کا، انصار بھی گئے مہاجرین بھی گئے اللہ کے نبی کے ساتھ، اور معاشرے میں شریک رہے، جہاد میں شریک رہے۔ جب مال فہ ملا آپ نے مہاجرین کو دیا، انصار کو نہ دیا، بھائی تمہارا تو گھر بار ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں ولا یجدون فی صدورہم حاجہ، انہوں نے اپنے دل میں کوئی تنگی نہیں لے کر آئے، اتنا دل صاف کہ اللہ گواہی دے رہے ہیں، اللہ تعریف کر رہے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ ترجیح دیتے ہیں اپنی جانوں پر اگرچہ ان کو خود تنگی محسوس کیوں نہ ہو، خود بھوک ہو، خود تنگی ہو، اس کو برداشت کر لیتے ہیں، اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو اپنی جان پر ترجیح دیتے ہیں۔ اس ضمن میں حدیث میں کئی واقعات آئے ہیں، ایک واقعہ صحیح بخاری شریف میں بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے گھر پیغام بھیجا اور کہیں سے کھانے کی کوئی چیز نہ ملی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر بھی کئی دن فاقے ہوتے تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہم نے اللہ کے نبی کے گھر کئی سال گزارے، ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم منذ یومین قط، اللہ کے نبی کے گھر میں 2 دن جو کی روٹی کے ساتھ بھی پیٹ بھر کے کھانا نصیب نہ ہوا، پورے فاقے کے ساتھ گزارتی ہے۔ تو آپ نے اپنے ازواج کے گھر پیغام بھیجا، کوئی کھانا نہ ملا، تو آپ نے فرمایا یہ مہمان ہیں، ان کو کوئی بندہ لے جائے جو ان کی مہمانی قبول کرے۔ انصاری شادی گھر لے گئے، بیوی سے کہا یہ مہمان اللہ کے رسول کے مہمان ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو گھر میں ہے وہ کسر نہ کرنا، چھپا کے رکھنا، کہ اللہ کے بندے بچوں کے کھانے کے لیے تھوڑے سا کچھ ہے، اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں ہے، اور میں آج بچوں کو بھوکا ہی سلا دیتے ہیں۔ ہم سب بچوں والے ہیں، ذرا سوچیں نا 1 منٹ کے لیے کہ کون ہے جو کہے کہ بچوں کو بھوکا سلا دیتے ہیں، کہ میرے بچے تو بھوکے رہتے ہیں اور جناب فلانا مہمان کھا جائے، اور میں بچوں کو بھوکا سلا دیتے ہیں اور خود بھی آج رات بھوکے گزارتے ہیں، اور تھوڑا سا جو کھانا ایک بندے کے کھانے کا ہے وہ مہمان کو کھلا دیتے ہیں۔ جب میں مہمان کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھوں گا، اب میں نہ کھاؤں تو مہمان کہے گا یار تو کیوں نہیں کھاتا، اس لیے تم بتی کو ٹھیک کرنے کے بہانہ بنا کر بجھا ہی دینا، اندھیرا ہو جائے گا، مہمان سمجھے گا کہ یہ بھی کھا رہا ہے، میں ہاتھ ہلاتا رہوں گا اور کھاتا مہمان رہے گا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنی جان پہ تنگی برداشت کر لیتے ہیں
دوسرے کو اپنی جان پر ترجیح دیتے ہیں. سب وہ جب نبی پاک کے پاس تشریف لائے نا وہ صحابی, آپ نے مسکرا کر کہا تیرا رات والا عمل اللہ کو بڑا پسند ہے, تیرے رب کو تیرا عمل بڑا پسند ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف فرمائی ہے. تعریف اللہ فرما رہے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اسی طرح فقر و فاقے کے دور پہ کھانے کے لیے کہیں کوئی چیز ملتی تو کبھی کسی کو ملتی تھی. ایک صحابی کو بکرے کی سری مل گئی, انہوں نے ایک دوسرے کے گھر بھیج دی کہ چلو وہ کھا لیں, اس کے بچے کھا لیں. ان کے پاس انہوں نے کہا یار وہ پڑوسی گھر کو نہیں ہے تو ہم گزارا کر لیں گے, ان کے گھر بھیج دیں. اس نے کہا یار اگلے کے گھر بھیج دیتے ہیں, دوسرے کو, حتیٰ کہ 6 گھروں میں پھری اور پھر 7ویں گھر پہلے گھر میں واپس آ گئی. جب اس کے گھر میں وہی آئی, اس نے کہا یار یہ تو وہی تھی جو میں نے فلاں کو دی تھی. وہ لے کر اس کے گھر گیا, انہوں نے کہا یار سچ بتا اس کا کیا قصہ ہے؟ اس نے کہا تیرے پاس کیسے آ گئی؟ میں نے تو فلانے کو دی تھی. اس نے کہا میں نے تو اس کو دے دی تھی. اس نے کہا میں نے تو اس کو دے دی. پھر آ کے وہاں آئی, انہوں نے کہا چلو اس طرح کرتے ہیں, یہ پکا کے سارے ہی کھا لیتے ہیں. سب کے گھر کے اندر جو فاقہ ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, اپنی جان پر بھوک اور تنگی برداشت کر لیتے تھے اور اپنے دوسرے بھائی کو اپنی جان پر کیا دیتے تھے؟ ترجیح دیا کرتے. یرموک کی جنگ ہے, یرموک کی جنگ میں زخمی صحابہ ہیں اور پیاسی جان دے دی 3 صحابہ نے. پانی جب تو ایک کے پاس پہنچایا گیا, دوسرے نے ادھر سے آواز دی, اس نے کہا اس کو پلاؤ. اس کے پاس لے کر گیا تو کہا تیسرے کو پلاؤ. اس کے پاس جب تیسرے کے پاس پہنچا وہ شہید ہو گئے, واپس دوسرے کے پاس میں آیا وہ بھی فوت ہو گئے. اس کے بعد پلٹ کے پہلے کے پاس گیا وہ بھی دنیا سے چلے گئے. تینوں نے پیاسی جان دے دی لیکن اپنی جان پر اپنے دوسرے بھائی کو ترجیح. ثانی احمد مختار تو کیا لاؤ گے, اس کے صحابہ کی مثالیں بھی نہ پاؤ گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ثانی تو کہاں سے آئے گا, آپ کے اصحاب کی مثال بھی نہیں ملتی. اللہ قرآن میں تعریف کرتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, اپنی جان پر دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان کو خود بھوکی اور تنگی برداشت کرنی پڑے. عبدالرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ جب میں مدینہ گیا اور میرا بھائی چارہ قائم ہوا تو انصاری نے مجھے کہا اے عبدالرحمن میری 2 بیویاں ہیں, ان میں سے میں ایک کو طلاق دیتا ہوں, عدت گزارنے کے بعد تو اس سے نکاح کر لے. اور یہ میرے 2 گھر ہیں, یہ ایک تو لے لے اور ایک میرا, اور یہ جو میری زمین ہے آدھی تو لے لے اور آدھی میں رکھ لیتا ہوں. سمجھے, ہم سب مکانوں والے ہیں, زمینوں والے ہیں. کوئی دیتا ہے کسی کو مکان, کوئی دیتا ہے کسی کو زمین. کون اس طرح کر سکتا ہے؟ یہ انہی کا ذکر تھا انصار مدینہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا. عبدالرحمن بن عوف کہتے میں نے کہا نہیں میرے بھائی اللہ تجھے برکت دے, مجھے بس تو صرف بازار کا راستہ بتا, میں مزدوری کروں گا, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرے لیے راستہ بنائے. تو یہ ان کے حالات تھے. اللہ ان کی یوں تعریف فرماتے ہیں. تفسیر مدارک میں لکھا ہے کہ ابو زید کہتے ہیں کہ مجھے ایک جوان نے قال علی شاب من آل بلخ, بلخ شہر کا ایک جوان مجھے ملا اور مجھ سے کہنے لگا مَزُّہْدُ عِنْدَكُمْ, اب زہد کس کو کہتے ہو؟ زہد کہتے ہیں دنیا سے بے رغبتی, اللہ کے ساتھ تعلق. اور جناب یہ زہد تمہارے ہاں کس چیز کا نام ہے؟ کہتے میں نے کہا کیا ہے؟ اذا وجدنا اکلنا واذا فقدنا صبرنا, مل جائے تو کھا لیتے ہیں, نہ ملے تو صبر کرتے ہیں, بس یہی ہے. وہ نوجوان ہنس کر کہنے لگا ہاکذا عندنا کلاب بلخ, اس طرح کا زہد تو ہمارے بلخ کے کتے بھی کرتے ہیں, مل جائے تو کھا لیتے ہیں اور نہ ملے تو صبر کرتے ہیں. کہتے میں بڑا حیران ابو زید. میں نے کہا اچھا پھر تم بتاؤ زہد کس چیز کا نام ہے؟ کہا اذا فقدنا صبرنا اذا وجدنا آثرنا, جب ہمیں نہ ملے صبر کرتے ہیں, اور جب ہمیں مل جائے پھر یہ نہیں کہ کھاتے ہیں, پھر دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں, بلکہ دوسروں کو اپنی جان پر ترجیح دیتے ہیں. اذا وجدنا آثرنا, جب ہمیں مل جائے پھر دوسروں کو اپنی جان پر ترجیح دے کے پہلے دوسروں کو کھلاتے ہیں, خود اپنا پیٹ بعد کے اندر بھرتے ہیں. ہم تو زہد اس چیز کو سمجھتے ہیں. اللہ میں بھی توفیق عطا فرمائے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ, اور یہ دوسروں کو ترجیح دینا کب آتا ہے؟ جب بخل ختم ہوتا ہے. اگر بخل ہو تو پھر تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور جو اپنے نفس کے بخل سے بچا دیا گیا یہی لوگ تو فلاح پانے والے ہیں. بخل شح, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ, اور میں شوق سے بخل سے اپنے آپ کو بچاؤ,
بخل نے پہلے کئی لوگوں کو تباہ و برباد کیا، پہلے کئی لوگوں کو ہلاک کر دیا، یہاں تک کہ خون بہائے ہیں، اور یہاں تک کہ فرمایا رشتے جو تھے وہ بھی سارے بھول گئے بخل کی وجہ سے، رشتہ داروں کو ساتھ ظلم و زیادتیاں ہوئیں اور خون بہا دیے گئے بخل کی وجہ سے، فرمایا بخل سے بچو۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے راستے کی غبار اور جہنم کا دھواں یہ ایک جسم پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، اللہ کے راستے کی غبار جہاں لگے گی وہاں جہنم کا دھواں نہیں آئے گا، یہ دو اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح فرمایا ایمان اور بخل بھی اکٹھا نہیں ہو سکتا، جیسے اللہ کے راستے کا غبار اور جہنم کا دھواں اکٹھا نہیں ہو سکتا، ایسی فرمایا ایمان اور بخل بھی اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ جو ایمان والا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بھی ہوگا، جو ایمان والا ہے وہ اپنے اللہ پر بھروسہ رکھ کر اللہ کے اوپر توکل رکھنے والا بھی ہوگا۔ تو فرمایا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اچھا اب دیکھنا پچھلی آیت ابھی جو ہم نے پڑھی ہے وہ مہاجرین کے بارے میں تھی، اور اس کے آخر میں کیا تھا؟ اولئک هم الصادقون، اولئک هم الصادقون۔ یہ دوسری آیت انصار کے بارے میں تھی، آخر میں کیا فرمایا؟ اولئک هم المفلحون، یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو جن کے لیے کامیابی کے سرٹیفکیٹ قرآن میں اترے ہوں، صداقت کی گواہیاں قرآن میں آئی ہوں، ان کی صداقت میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ نے صحابہ کرام کی قدموں میں جگہ نصیب فرمائے۔ دوبارہ سے للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، ان فقراء مہاجرین کے لیے جو نکالے گئے اپنے گھروں سے اور مالوں سے، یبتغون فضلا من اللہ، جو تلاش کرتے تھے فضل اللہ سے، ورضوانا، اور اللہ کی رضا، وینصرون اللہ ورسولہ، اور وہ مدد کرتے اللہ کی یعنی اللہ کے دین کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اولئک هم الصادقون، یہی لوگ ہیں سچے، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ پکڑا دار میں یعنی دار ہجرت مدینہ میں، والایمان، اور ایمان لائے، من قبلہم، پہلے سے، یحبون من ہاجر الیہم، وہ یہ محبت کرتے پسند کرتے جو ہجرت کر کے آئے ان کی طرف، ولا یجدون فی صدورہم حاجہ، اور وہ نہ پاتے تھے اپنے سینوں میں کوئی تنگی، مما اوتوا، اس سے جو وہ دیے گئے، ویؤثرون علی انفسہم، اور ترجیح دیتے وہ اپنی جانوں پر، ولو کان بہم خصاصہ، اگرچہ خود ان کے ساتھ تنگی ہو فاقے ہو، ومن یوق شح نفسہ، اور جو کوئی نفس کے بخل سے بچا دیا گیا، فاولئک هم المفلحون، بس یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔